السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا اپنا میزبان عامر ایجوکیشن والا۔ آج ہم جس پروگرام میں موجود ہیں وہ پروگرام ہیلتھ کے حوالے سے ہے، اور ہیلتھ کے اس شعبے کے حوالے سے ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے مسائل انسان کو بڑی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ لاپرواہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے انسان اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے آج کے اس پروگرام کو جو ترتیب دیا ہے وہ ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے دیا ہے، اور پاکستان اور پاکستان سے باہر کی ایک مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر مبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پیشے کے اعتبار سے ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پاکستان سے باہر مختلف قسم کے ادارے رن کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ جو امراض مختلف قسم کے چھوٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں یا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا کوئی اس کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز نہیں کر پا رہا ہوتا، یا اس کا صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کروا پا رہا ہوتا یا سمجھ پا رہا ہوتا، ان لوگوں کو ہم یہ چیز بہتر طور پہ بتا سکیں۔ لہٰذا آج ہم ڈاکٹر مبین سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا حکمہ جتنے بھی ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حکیم جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی مرض کا سورس سمجھا جائے انسان کے اندر تو وہ سورس اس کا جو ہے وہ پیٹ ہے، یعنی کہ معدہ۔ بالکل۔ تو کیا سمجھتے ہیں معدے کی تیزابیت، معدے کی حدت اور اس کے جو مختلف قسم کی جس سے سینہ جل رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں استعمال کی جائے کہ جو معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے یہ کس طرح کنٹرول کی جا سکے؟ شکریہ آپ کا عامر بھائی، بہت بہت، جو آپ نے آج جس کنڈیشن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ اسے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس سے عام لفظوں میں بد ہضمی کہہ دیتے ہیں، یا پھر جو کہتے ہیں کہ دل جلتا ہے، اور بہت سے لوگ کا اتنا سویئر ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک۔ کیونکہ ہمارے کھانے کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس میں مسالے زیادہ ہیں، اور ہماری ڈائٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ جس سے یہ جو ایک کنڈیشن ہے یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کے پیچھے کی سائنس نہیں پتہ، اور آسان لفظوں میں کوئی ان کو بتاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی جس کو بد ہضمی یا سینے کی جلن ہو رہی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل جاتا ہے، تو کیونکہ ڈاکٹرز ہمارے اس طرح نہیں ایکسپلین کرتے، وہ بس اس کو ایک دوائی دے دیتے ہیں، عام طور پہ اومیپرازول دے دیتے ہیں، اس کو اینٹی ایسڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، اور یہ لوگوں کو جب یہ دوائی ملتی ہے تو ان کو آرام تو آ جاتا ہے اس وقت، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دوائی جو ہے یہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ اور خراب کر دیتی ہے بجائے کہ ٹھیک کرنے سے۔ اور اس کے پیچھے اگر لوگ سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ یہ ہلکی سی جو جلن ہوتی ہے یا بد ہضمی ہوتی ہے، اس سے اور بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، انفیکشنز، آپ کا سانس لینے میں مسئلہ، آنتوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، آنتوں میں تکلیف، سانس لینے میں مسئلہ، ہاضمے میں بہت زیادہ مسئلے، یہ سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ جو دوائی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں وہی دوائی اس کو اور خراب کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں امراض جو پیٹ ہے اس کے لیے جو ڈاکٹر سجیشن دیتا ہے وہاں پر تجربے کا بڑا فقدان ہے، یعنی کہ ڈاکٹر بھی اس کو صحیح طرح ڈائیگنوز نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ ڈائیگنوز ڈاکٹر نے ٹھیک کر لیا کہ اس کو جلن ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ پیشنٹ کو پوری انفارمیشن نہیں دیتے، وہ صرف اس کو ٹیمپریری ریلیف کے لیے لے جاتے ہیں کہ آپ یہ دوائی کھا لو اومیپرازول کی، اور کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ اس طرح کے لوگ بعد میں جاتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کو جب دوبارہ وہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ وہی دوائی منگواتے ہیں اور وہی اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں، سالوں وہی چلتی ہے، سالوں وہی چل جاتے ہیں۔ تو میں یہ اس ویڈیو میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آسان لفظوں میں کہ یہ ہوتا کیا ہے،
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ریسرچ پڑھا تھا کہ بہت سے لوگ اس چیز سے راتوں کو جاگ جاتے ہیں. راتوں کو اسپیشلی ہوتا ہے جب آپ لیٹتے ہو نا, تو وہ زیادہ ایک دم سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جلن ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر نا ایسڈ ہوتا ہے, جیسے گاڑی کی بیٹری میں ایسڈ ہوتا ہے. اور گاڑی کے بیٹری کا ایسڈ اس طرح کا ایسڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ پیتل کی کوئی چیز ڈالتے ہیں نا تو وہ پگھل جاتی ہے, اتنا سخت ایسڈ ہوتا ہے. ہمارے پیٹ کا بھی ایسڈ اتنا ہی سخت ہے, اتنا ہی سخت ایسڈ ہے. اور مسئلہ جو یہ بیماری ہے بد ہضمی کی یا جو سینے کی جلن ہے, ہمارے پیٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ بوتل ہے, یہ پیٹ ہے اور یہ ایک کیپ لگا ہوا ہے. اب ہماری جو نالی جا رہی ہے ادھر وہ پیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لیں کہ وہ ادھر اٹیچ ہو رہی ہے. نالی اور پیٹ کے بیچ میں یہ ڈھکن ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو جلن ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ لوز ہوتا ہے جو کیپ ہے جس نے اس کو روکنا ہے اوپر جانے سے, اور جب یہ لوز ہوتا ہے تو پانی آرام سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا, پانی نکل آتا ہے. تو اب جو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے وہ یہ دوائی دیتا ہے کہ جو پیٹ کے اندر ایسڈ ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جو سینے کی جلن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایسڈ کو کم کرنا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اوپر والا ڈھکن ہے پیٹ اور آپ کی نالی کے بیچ والا وہ لوز ہوا ہوا ہے. اب وہ لوز کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ وہ دوائی کھاتے ہو, اب ایسڈ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کار کی بیٹری جتنا سخت ہوتا ہے وہ سخت ایسڈ ہی اس چیز کو, اس ڈھکن کو بند کر کے رکھتا ہے. جب اس کی شدت, اس ایسڈ کی شدت کم ہو جاتی ہے وہ ڈھکن اس طرح بند نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پیٹ بند رہے اور وہ اوپر تک جائے نا جو اندر کی چیز ہے. تو اس دوائی سے جو یہ لوگ کھاتے ہیں, اور میں نے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ساری زندگی اس دوائی پہ بھی رہتے ہیں, وہ دوائی ان کے اندر کا ایسڈ کی جو اسٹرینتھ ہے جو اس کے اندر اس کو کم کر دیتے ہیں. ان کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو کھانا جاتا ہے اس ایسڈ کے ذریعے ہی بہت سے ایسے کیمیکل ہیں, اس ایسڈ کے سخت ہونے کی وجہ سے, بہت تیز ہونے کی وجہ سے اس ایسڈ کی بہت سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو اس کھانے کو پھر ہاضمہ میں ہیلپ کرتے ہیں. وغیرہ ٹائپ کے ہوتے ہیں, پیپسن. اب ہم وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں بجائے کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہو, وہ اور خراب ہوتا ہے, وہ اور خراب ہوتا ہے. وہ دوائی کی شدت بھی بڑھتی جاتی ہے. اب اس بیماری سے, اس کنڈیشن سے آپ کو انفیکشن بھی ہو جاتی ہے پیٹ کی. آپ کی جب تیزابیت, بد تیزابیت ہوتی ہے, اوپر آتا ہے آپ کی نالی میں, آپ خود ہی سوچو اتنا سخت ایسڈ آپ کی نالی میں ہونا نہیں چاہیے, وہ آپ کی نالی بھی جل رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد آپ کے ہاضمہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ کیمیکلز ہی نہیں نکل رہے جو اس سخت ایسڈ کی وجہ سے نکلنے ہیں. اور آپ کی جو آپ کا کیپ ہے آپ کے پیٹ اور آپ کی اس کے بیچ میں جو روک رہا ہے وہ بھی لوز ہو گیا ہوا ہے, وہ صحیح طرح بند ہی نہیں ہو رہا. اس کا بند اور کھلنے کا پورا ایک مختصر وقت ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی ٹائم ان اینڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو یہ سارا مسئلہ ہے, اور یہی لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ وہ جو دوائی کھا رہے ہیں اس کے افیکٹ کیا ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے. ہاں, ہمارے ہاں دواؤں کے حوالے سے سائیڈ افیکٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. مطلب ایک دوا جو 3 دفعہ کھانی تھی ہفتے میں یا مہینے میں یا صرف 7 دن کھا کے ختم کرنی تھی, وہ ہم متواتر کھاتے رہتے ہیں, اور جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں اسی سے مماثلت والی بیماری ہوتی ہے ہم وہی لیتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل اسٹور سے اور پھانکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑا مسکنسیپشن ہے. ڈاکٹر بھی ہمارے یہاں پیشنٹس کو کوئک ریلیف کے لیے ایسی دوائی دے دیتے ہیں جس کا بہت زیادہ مضر صحت ہوتی ہے, بعد میں ریکٹ کر رہی ہوتی ہے باڈی کے اندر جا کے. وہ کوئک ریلیف تو دے دیتی ہے لیکن باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اپنی طرف سے صحیح دوائی دیتا ہے, لیکن کوئی ایسا انسان نہیں جو ان کو نالج دے سکے کہ یہ آپ نے یہ مسلسل کھانے سے اس کا کیا اثر ہوئے گا اور آپ کے پیٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوگی, ایسیڈیٹی ہوگی. ایسیڈیٹی نہیں ہوئی, آپ کا وہ جو بیچ والا حصہ ہے وہ لوز ہو گیا ہے
اور آپ لیٹتے ہو تو وہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے اور پھر بد تذابیت اور وہ بد ہضمی ہوتی ہے اور سینے کی جلن ہوتی ہے. اور وہ سینے کی جلن کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے, اس کا علاج بھی ہے. اور اگر اس کو سمجھا جائے کہ علاج کرنا کس چیز کا ہے تو پھر ہی بہتری کی طرف انسان جا سکتا ہے. مسئلہ ایک تو آبویسلی برا تو لگتا ہے جب جلن ہوتی ہے اور لوگ اٹھ جاتے ہیں رات کو. بہت سے ایسے ینگ لوگ بھی ہیں جو اس بیماری میں شکار اس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اسپائسی کھانا اور اس طرح کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, تو اسے وہ سب کچھ اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کتنی ہی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور پھر اس بیماری کی جڑ یہ ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, وہ کہتا ہے آپ کو انفیکشن ہوگی, وہ پھر ایک اور دوائیوں کا راؤنڈ شروع کر دیتا ہے. حالانکہ جڑ یہ ہوتی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نئی نئی بیماریاں آتی رہتی ہیں, اس کا علاج انسان کراتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یاد آئی, میرے ایک بڑے اچھے جاننے والے تھے, انہوں نے کان کی دوا لکھوائی تھی کہ ان کو کان کی کم سنائی جاتی تھی, تو ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوا ڈال دیا کرو. جی. تو وہ دوا ڈالتے رہے, گاؤں میں لازم تھے. اب وہ جب بھی مسئلہ ہو دوا ڈال لی, جب بھی مسئلہ ہو دوا ڈال لی. کہتے تھے کہ میرے 5 سال تک دوا ڈالتا رہا, وہی ڈالتا رہا. اچھا. پھر ایک دن مجھے ایسا ہوا کہ میری کان تو کھل جاتا تھا, ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے کان نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو مجھے ڈاکٹر بھی یاد آیا, تو میں نے وہ ڈاکٹر تھا ہی, دوسرا ڈاکٹر چکایا, تو پتہ لگا وہ دوا مستقل ڈال رہا تھا تو کان کے پردے میں سوراخ ہو چکا تھا. یہ عالم, یہ ایگزیکٹ چیز ہی ہوتی ہے پیٹ کے ساتھ. جب آپ وہ دوائی کھاتے رہتے ہو تو آپ کا ایک ایسی کبھی کنڈیشن ہے اے کلورائڈیا کہ آپ کا جو پیٹ کا ایسڈ ہے وہ کام ہی نہیں